محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز سامعین و سامعات، عزیز پیارے بچوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی ایک عظیم دولت سے مالا مال کیا اور ہدایت سے نوازا۔ درود و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کی محنتیں اور جن کی قد و کاوشوں سے اللہ رب العالمین نے ہم تک اس دین اسلام کو پہنچایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دن اور رات کی تبدیلیاں اللہ ہی رب العالمین کے جانب سے ہوا کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ لیل و نہار کی تبدیلی، دن کا آنا رات کا جانا، ایسے ہی رات کا آنا اور یہ دن کا جانا، یہ دن اور رات کی تبدیلیاں، اور ایسے ہی یہ زمانے کی جو تبدیلیاں ہوتے ہیں، یہ موسموں کی جو تبدیلیاں ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام بھی اللہ رب العالمین کے اذن سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ کبھی کبھی ہواؤں کا تیز چلنا، طوفانی ہواؤں کا آنا، موسلادھار بارشوں کا ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، پتجھڑ کا موسم، بہار کا موسم، یہ تمام موسموں کی تبدیلی جو ہوتی ہے، یہ تبدیلی بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا کرتی ہے۔ یہ دن اور رات کی تبدیلیاں، یہ موسموں کی تبدیلیاں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارشوں کا برسنا، یہ تمام کے تمام بھی اللہ رب العالمین کے جانب سے اللہ کے حکم سے ہوا کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے اس کے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا، ان کو اس بات کا پابند بنایا، سردی کے موسم کا آنا، گرمی کے موسم کا آنا، یہ بارشوں کا برسنا، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے جانب سے ہوا کرتی ہیں، تو تم موسموں کے تبدیلی کو، یہ ایام کے تبدیلی کو برا نہ سمجھو اور برا بھلا نہ کہو۔ اللہ رب العالمین یہ تبدیلیاں اس کے ماننے والے، اس کے بندوں کے فوائد کے لیے ہی رکھا ہے۔ یہ جو بھی تبدیلیاں ہوتے ہیں،
یہ اللہ کے بندے، اللہ کے مخلوق جو ہوتی ہے ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ سوچ کر کے دیکھیں، اگر سردی کا موسم نہ آتا، گرمی کا موسم گرمی اگر رہ جاتی تو پھر انسانوں کا، اللہ کی مخلوق کا دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا۔ اگر موسم سردی جب آتی، ایسا ہی اگر سردی ہی رہ جاتی تو پھر بھی انسان اس کے اندر زندگیاں صحیح طرح سے گزار نہیں پاتا تھا۔ تو لہذا یہ موسموں کا تبدیل ہونا یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے۔ بارشوں کا آنا، دھوپ کا آنا، سردی کا آنا، یہ بخاروں کا آنا، یہ موسموں میں جو تبدیلی ہوتی ہے یہ تمام کے تمام اللہ کے جانب سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، موسموں کی تبدیلیاں جب ہوتی ہیں تو موسم کو برا بھلا نہ کہو، نہ سردی کے موسم کو گالیاں دو، اس کے لیے نہ بد دعائیں کرو، نہ گرمی کے موسم کو گالیاں دو، نہ اسے بد دعا کرو، نہ زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے زمانے کو برا نہ کہو۔ بارشیں جب ہوتی ہیں تو بارشوں کو برا نہ کہو، ہوائیں جب چلتی ہیں تو ہواؤں کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے زمانے کو گالیاں دینا، زمانے کو برا بھلا کہنا، اللہ رب العالمین نے کہا لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ زمانہ میرے جانب سے ہے، زمانہ میرے حکم سے بدلتا ہے، یہ تبدیلیاں میرے جانب سے آتی ہیں۔ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ مجھے برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان یہ زمانے کو برا بھلا کہہ کر کے، یہ تبدیلیوں کو برا بھلا کہہ کر کے مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانا اور اللہ کو ایذا پہنچانے کے برابر ہے۔ اس لیے زمانے کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہو، نہ بخار کو برا بھلا کہو، نہ بارش کو برا بھلا کہو، نہ سردی کو برا بھلا کہو، نہ گرمی کو برا بھلا کہو، بلکہ یہ جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ تمام کے تمام تبدیلیاں اللہ کے جانب سے ہوتی ہیں۔ اس میں کبھی صبر کرنا، کبھی برداشت کرنا، یہ تمام انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ معزز بھائیوں، یہ موسموں کی تبدیلی خاص کر کے یہ سردی کا جو زمانہ ہے، جس سردی کے موسم سے، جس سردی کے زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ساری دنیا آج گزر رہی ہے، یہ سردی کے موسم سے شریعت اسلامیہ میں خاص تعلقات ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے یہ سردی کے موسم کی بہت ساری خصوصیتیں بیان کی ہیں۔ سردی کے موسم میں بہت سارے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے نیکیوں میں، ان کے درجات میں اللہ تعالیٰ بلندیاں کرتا ہے۔ سردی کے موسم کے بھی بہت سارے خصوصیات شریعت اسلامیہ کے اندر ہے۔ یہ سردی کا موسم اور یہ گرمی کا موسم، اس کے تبدیلیوں کے تعلق سے بخاری کی ایک صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگی، جہنم کی آگ خود اللہ سے شکایت کرنے لگی، اے اللہ، آگ کا بعض حصے کو کھا جا رہا ہے، اس کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ جہنم کے بعض حصوں کو کھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب جہنم کی آگ نے شکایت کیا تو اس وقت میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ سانس لیتی ہے تو اس وقت میں سردی کا موسم ہوتا ہے، جب یہ سانس چھوڑتی ہے تو اس وقت میں گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی اللہ کے جانب سے ہے، اس کے اندر بھی فائدہ ہے، اس کی بھی بہت سارے خصوصیات ہیں، تو لہذا یہ تمام کے تمام جو تبدیلیاں ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ آئیے اب ہم سردی کے موسم کے تعلق سے احادیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وضاحتیں کی ہے، کچھ باتیں بتائی ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سردی کا موسم بھی ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سردی کا موسم ہوتا ہے، بندہ یہ سردی راتوں میں صبح میں اٹھتا ہے، وہ بندہ نماز کے لیے جاگتا ہے، پھر وہ بندہ ٹھنڈے پانی میں جا کر کے وضو کرتا ہے، اس کے سردی کو برداشت کرتا ہے، پھر آ کر کے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے،
फिर वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों, ये मेरे बंदे ठंडी रातों में, सर्दी के अयाम में, ठंडे पानी में वज़ू करके मेरे दरबार में खड़े हो करके मेरे लिए इबादत करते हैं। ये इबादत के बदले में वो बंदे क्या चाहते हैं, ये इबादत में क्यों आगे बढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है, ये क्या चाहते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह, तेरे ये बंदे ये सर्दी रातों में, ये ठंड रातों में उठ करके ठंडे पानी से वज़ू करके तेरी इबादत करके तुझे राज़ी करके तू वो जन्नत जो नेमतों वाली बनाई है, वो नेमतों वाली जन्नत को ये बंदे हासिल करना चाहते हैं। फिर वो आग जिसे तूने मुजरिमों की सज़ा के लिए बनाई है, वो आग से पनाह चाहते हैं और वो जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं। यानी वो बंदे तेरी जन्नत को चाहते हैं, तेरी आग से पनाह चाहते हैं। इसीलिए तुझे राज़ी करने के लिए ये बंदे सर्द रातों की फ़िक्र नहीं करते, गर्मी के रातों की फ़िक्र नहीं करते। ये बंदे उठ करके सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, ठंडे पानी को भी बर्दाश्त करते हैं, फिर वो तेरी इबादत करते हैं ताकि तुझसे राज़ी हो जाए, तुझे राज़ी कर ले। तो अल्लाह ताला कहता है, ऐ फरिश्तों, तुम सब गवाह रहो, वो मेरे बंदे जो सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, फिर ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, फिर मेरे दरबार में खड़े होते हैं, फिर मुझसे हाथ उठा करके दुआएं करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो तुम सब गवाह रहो, मैंने मेरे वो बंदों को वो दोनों भी चीज़ें अता कर दिया। यानी मैं उसे जहन्नम की आग से नजात भी दे दिया और मैं उसे दुखूल जन्नत का वादा भी कर दिया उसको। ये फजीलत उन बंदों के लिए है जो सर्दी के मौसम में अपने बिस्तरों को छोड़ते हैं, अपने चादरों को छोड़ते हैं, अपने बीवियों से अलग होते हैं, अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, किसी की भी परवाह किए बगैर, किसी का भी ख्याल किए बगैर अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए इबादत में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे बंदों के लिए इसके अंदर खुसूसियत बताई गई है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक और हदीस में फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मैं तुझे 3 बातों की नसीहत करता हूँ, आप उनको लाजिम पकड़ो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बल्कि एक रिवायत में ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं आप लोगों को ऐसी बातें ना बताऊँ, ऐसे आमाल ना बताऊँ जिसकी वजह से, जिसके करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ़ करता है और उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता करता है। सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रूर बताए। तो हाँ, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को 3 बातों का हुक्म दिया। उनमें सबसे पहली बात अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदे अपने घर से बावज़ू हो करके अल्लाह की इबादत के लिए अपने घर की तरफ पैदल चल करके आते हैं, जो बंदे अपने घरों से वज़ू करके बावज़ू हो करके अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के घर की तरफ पैदल चल करके आते हैं, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह के जानिब से खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपने घरों से वज़ू करके अल्लाह के घर को इबादत के लिए पैदल चल करके आते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उनके एक एक कदम पर एक एक गुनाह माफ़ करता है और एक एक कदम पर उनके एक दर्जात को बुलंद करता है। पहली बात ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा काम ये है, दूसरा अमल ये है कि इंतज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, एक नमाज के ख़त्म हो जाने के बाद दूसरी नमाज के लिए इंतज़ार में रहना कि दूसरी नमाज का वक्त कब आएगा, हम कब अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाए, कब हम अल्लाह के लिए नमाज को पढ़े, कब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की तौबा करें। यानी इबादत के इंतज़ार में रहना। तो ये इबादत के इंतज़ार में रहने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करता है और उनके दर्जात को बुलंद करता है। और तीसरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इस्बागुल वज़ू, यानी वज़ू को अच्छी तरह से करना ऐसे दिनों में, ऐसे अय्याम में कि जिन दिनों में, जिन अय्याम में उसे पानी को हाथ लगाने से कराहत होती हो, तकलीफ़ होती हो, नापसंद करता हो, तो ऐसी हालत में अगर कोई बंदा उठ करके वज़ू करता है और वो वज़ू अच्छी तरह से करता है। ये सर्दी के अय्याम हैं, सुबह के वक्त में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, पानी बिल्कुल ठंडा होता है। ऐसे अय्याम में जो बंदे उठ करके अल्लाह की इबादत के लिए उसके घर की तरफ आते हैं, ठंडे पानी में हाथ डाल करके वजू करते हैं, हालांकि ये हालत में, इन औकात में ठंडे पानी को हाथ लगाना नागवार गुजरता है उसे। ऐसी हालत में वो बंदा अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की जन्नत को हासिल करने के लिए, अल्लाह की जहन्नम से बना लेने के लिए जो बंदा उठता है और अच्छी तरह से वज़ू करता है, कराहियत के बावजूद, सर्दी के बावजूद, नापसंदगी के बावजूद ये बंदा उठता है और ठंडे पानी में जा करके फिर वज़ू करता है, फिर वो बंदा आकर के अल्लाह की इबादत करता है। ऐसे बंदे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खुशखबरियाँ दिए हैं कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है और अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता करता है। अब ये दोनों जो हदीसें हमने आपके सामने बताई, ये दोनों हदीसों का ताल्लुक़, ये दोनों हदीसों के अंदर जो फ़ायदा, जो खुसूसियत बताई गई है, वो खुसूसियत मौसम सर्दी से है। ये सर्दी के अयाम में है जिससे हम लोग गुज़र रहे हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से ये सर्दी का मौसम भी अल्लाह ताला की जानिब से उसके खालिस और मुखलिस जो बंदे होते हैं वो बंदों के लिए एक नेमत है, एक नेमत है, इबादत में इजाफे के लिए एक बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से। वो कैसे, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सर्दी के दिनों में रातें बहुत लंबी होती हैं, कम से कम 8 से 9 घंटे की रातें हुआ करती हैं। 8 बजे भी अगर इशा की नमाज हो जाती है, फिर सुबह की नमाज के लिए 5, 10 या 5:15 बजे अजान होती है। इसके दरमियान में 8 से 9 घंटे का वक्त होता है। ये वक्तों में बंदा 6 घंटे या 7 घंटे भी अगर सो ले, आराम कर ले, तो ये रात का लंबा होना उन मोमिन बंदों के लिए जो रात में आखिरी अय्याम में उठ करके अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके लिए इसके अंदर सहूलतें होती हैं कि रात का लंबा होना कि बंदा नींद को नींद भी मुकम्मल कर ले और अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाए और अल्लाह की इबादत भी कर ले। तहज्जुद की नमाज को पढ़ने के लिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से ये मौसम, ये सर्दी का मौसम मोमिन बंदों के लिए एक नेमत, एक तोहफ़ा ये है। तो ये रात के अय्याम में, ये सर्दी के अय्याम में देखो कैसे बंदा सुकून की नींद सो जाता है, ज़्यादा देर बाहर रातों में भी नहीं रहता है और सुबह में भी सन्नाटा छाया हुआ होता है। रातें बड़े सुकून की होती हैं। ये सुकून की रातों में मुख्तसर से बंदा एक तवील नींद सोने के बाद आखिरी जो वक्त होता है, मुख्तसर वक्त, अजान से 1 घंटा या आधा घंटा पहले उठ करके वो बंदे अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाए, अल्लाह के लिए इबादत करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला उन बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये अल्लाह के जानिब से ऐलान होता है। रात के आखिरी पहर में अल्लाह के जानिब से हुक्म होता है, कहाँ हैं वो मेरे बंदे जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो मैं उनके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। कहाँ हैं वो बंदे जो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे, मैं उनको अता कर दूँ। अल्लाह ताला देने के लिए आवाज़ें लगाता है। तो ये सुनहरा मौका है कि मैं और आप, हमारे लिए ज़रूरी है कि इन दिनों में, आखिरी वक्त में ख़ास करके तहज्जुद के लिए उठे और 2-4 रकात नमाज जितनी अल्लाह ने ताकत दी है वो नमाज को अदा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से एक बड़ा तोहफ़ा और इनाम है। और दूसरा, ये सर्दी के दिनों में जैसे रात लंबी हो जाती है, ऐसे ही दिन छोटा भी हो जाता है। और दूसरा, ये सर्दी के दिनों में दिन में धूप और गर्मी, उसकी तपिश कम हो जाती है। जो बंदे रोज़ा रखना चाहते हैं, ऐसे बंदों के लिए इन सर्दी के दिनों में रातों में इबादत करना सवाब है और दिनों में आकर के रोज़ा रखना बहुत आसान हो जाता है। ना गर्मी होती है, ना उन्हीं भूख लगती है, ना दिन लंबा होता है, बल्कि इन दिनों में रोज़ा रखना बहुत आसान हो जाता है।
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سردی کے دنوں میں دن کے وقت میں روزہ رکھ کر کے اللہ کی نعمت کو حاصل کرنا، نیکیوں کو حاصل کرنا، اللہ کے خوشنودی کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نہ گرمی ہوتی ہے، نہ دن لمبا ہوتا ہے، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، دن چھوٹا بھی ہوتا ہے اور گرمی بھی نہیں ہوتی ہے، تیزی سے گزر بھی جاتا ہے، تو مختصر وقت میں بندہ نیکیاں زیادہ کما سکتا ہے۔ تو لہذا سردی کے موسم میں رات میں سو کر کے اپنی نیند کو مکمل کر کے آخری وقت میں تھوڑا وقت نکال کر کے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا اور دن میں آ کر کے روزہ رکھ کر کے آسانی کے ساتھ میں نعمتوں کو کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سردی کے دنوں میں روزہ رکھنا، اسے ثواب کو حاصل کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ بندہ بغیر جنگ کیے کہ مال غنیمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے یہ سردی کے موسم کو، جسے ہم گالیاں دیتے ہیں، جسے ہم برا بھلا کہتے ہیں، جس کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، یہ تمام ایام، یہ موسم ہمارے فائدے کے لیے آتے ہیں۔ تو گویا یہ رمضان گویا یہ سردی کے موسم میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ اسے برا بھلا نہ کہے بلکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز کو پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا، دوسروں کو جگانا، ہم خود جاگنا اور دوسروں کو جگانا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری وقت میں، رات کے آخری حصے میں تم بھی جاگو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاؤ اور ان سے بھی کہو اللہ کی نعمت حاصل کرنے کا، مغفرت کو طلب کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اٹھو اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ نیکیاں لوٹنے کا وقت ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، احادیث میں ان کی روایتیں بہت کم روایات ہیں، اس میں سے یہ روایت مشہور روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا، ان میں پہلا حکم سلام کو عام کرو، جاننے والے نہ جاننے والے ہر ایک انسان کو سلام کرتے رہو، سلام کو عام کرو۔ سلام کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، دلوں میں محبتیں آتے ہیں، نفرتیں دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام پھیلاتے رہو، سلام عام کرتے رہو۔ یہ سلام کرنے سے، سلام کو عام کرنے سے دلوں کے اندر جو نفرتیں ہوتی ہیں، عداوتیں جو ہوتی ہیں، دشمنیاں جو ہوتی ہیں، یہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ سلام کے کثرت کو کرنے کی وجہ سے، کثرت سے سلام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتوں کو پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وہ جملہ کہ سلام کو عام کیا کرو، اس کے بعد دوسری نصیحت جو دوسرا جملہ انہوں نے کہا اطعموا الطعام، غرباء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو، کیونکہ غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑا پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں کو مخاطب کر کے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں، کن چیزوں نے آپ کو جہنم میں داخل کیا؟ تو وہاں پر وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے ہم نے بہت سارے گناہ کر لیا تھا، ان گناہوں میں سے یہ گناہ یہ تھا ہم طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود غریبوں اور مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو تیسرا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے آخری وقت میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، اس حال میں جب کہ ساری دنیا کے لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے سو رہے ہو، ایسے حالات میں اٹھو، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں معاف کرے گا۔ تو بہرحال بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری اہمیتیں اس کے تعلق سے آئے ہوئے ہیں۔ خلاصہ جمعہ کا خطبہ یہ ہے، یہ سردی کا موسم اللہ کے جانب سے ہے،
گرمی کا موسم بھی اللہ کے جانب سے ہے، اسے برا بھلا نہ کہے بلکہ اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور دنوں میں آ کر کے روزے رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایام 20 کے نفل روزے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کا بھی یہ قول ہے کہ سردی کے موسم میں اس کے دنوں میں روزے رکھنا اور اسے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، بغیر جنگ کرے کے، بغیر جہاد کرے کے مال غنیمت کو حاصل کرنے جیسا ہے، یعنی کم تکلیف میں اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتا ہے، زیادہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اس لیے جو بھی دن آتے ہیں، جو بھی ایام آتے ہیں، جیسے بھی زمانے ہو، جیسے بھی حالات ہو، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے جانب سے ہیں۔ اسے برا بھلا کہے بغیر مناسبت سے اس کو نیکیوں میں گزارے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے۔ اللہ سے میں دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ باتیں سنی ہیں، ان تمام باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بالذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف رب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من البخل، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتمه أكبر۔